السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ہم میں سے اور ہمارے معاشرے میں آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ان کو کہو کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھنے جاتے؟ کہنا نماز پڑھ کے بھی کیا فائدہ، بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں معافی ملتی ہے کہ نہیں، ہماری نماز بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ اکثر ہم جو اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں پھینکنا ہے تو جو مرضی کرتے رہیں، بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ یا اکثر لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ میں جو مرضی کری جاؤں، میں نے فلاں بابا جی فلاں پیر صاحب کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، وہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، استغفر اللہ العظیم۔ جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے جان بوجھ کے یا غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ہمیں اس کی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً نیکی کا لو، تاکہ وہ جو نیکی ہے وہ تمہاری گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، یعنی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہم گناہ کرتے ہیں اور معمولی گناہ کو ہم معمولی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چھوٹا سا گناہ ہے، اس کا ہمیں کیا گناہ مل جائے گا، کر لو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک غلطی کی ہے، اس کو چھوٹا سمجھا ہے، کل کو ہم کوئی اور غلطی کریں گے وہ اس سے بڑی ہوگی، اس کے اگلے دن ہم ایک اور غلطی کریں گے وہ اس سے بھی بڑی ہوگی، پھر آخر کار انسان ایسا بن جاتا ہے جو غلطی پہ غلطی کری جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ وہ گناہ کر کے بھی، گناہ والے کام کر کے بھی وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے معاشرے کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ بچانا کس طرح ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے کئی علماء اور کئی ائمہ اکرام بھی ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بھئی تیری تو معافی نہیں ہے، تیرا تو کیا حال ہوگا، تیرا تو جہنم میں جائے گا، تیرا تو یہ حال ہوگا۔ آپ نے وہ اس شخص والا واقعہ سنا ہوگا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ اس نے جب 99 قتل کر کے اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس کے پاس اس نے جا کے کہا کہ میرے 99 قتل ہیں تو میری معافی ہے؟ وہ کہتا نہیں تیری تو معافی نہیں۔ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ میری معافی نہیں، تو چل ٹھیک ہے پھر دیکھی جائے گی۔ یعنی کہ اس طرح کے بھی ہمارے بیچ میں لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ڈرانے کے بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی راہ راست پہ آ رہا ہے تو راہ صراط پہ آ رہا ہے تو اس کو لے کر جائیں، اس کو اپنا ساتھ لے کر جائیں کہ بھائی آپ کو توبہ کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، مسجد میں جائیں، مسجد میں لے کے جائیں، اس کو وضو کروائیں، وضو کروا کے اس کو 2 نفل پڑھوائیں، 2 نفل پڑھوا کے اس سے معافی منگوائیں۔ اور یہ بھی ایک انسان، ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص کوئی اس علم کے لیے آتا ہے یا اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کی کوئی رہنمائی کریں، اس کی رہنمائی کرنے میں دیر نہ کریں۔ یہ میں نے تمہید کس لیے باندھی ہے کہ اس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ بات بیٹھی ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔
مشکات المصباح حدیث نمبر 2336، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آپ کی بات ہوتی تو شاید غلط بھی ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرے کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے سے دعا کرتا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی، تو میں نہیں پرواہ کرتا کتنے اس کے گناہ ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہوں، اب یہ کوئی کم فاصلہ نہیں ہے، کوئی آج تک حساب نہیں لگا سکا کتنا فاصلہ ہے، جنہوں نے لگائے وہ اپنے اندازے کے مطابق لگائے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی اس کے گناہ ہیں، اگر وہ سچے دل سے میرے سے توبہ کرتا ہے میں اس کے وہ گناہ بھی بخش دوں گا۔ اب یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اتنی معافی لے کر آ رہے ہیں، اور اسی حدیث میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے میرے پاس آتا ہے، اگر اس کے زیادہ گناہ ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہیں، تو وہ جتنی اپنی بخشش کی امید لے کر آئے گا میں اتنی اس کے لیے بخشش لے کر آؤں، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور ہمیں اتنا اچھا پیکیج مل رہا ہے تو ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے کوئی گناہ ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرا کیا بنے گا آخرت میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے اپنے ہاتھ اٹھائے، ایک آنسو، زیادہ نہیں، ایک آنسو اگر اللہ تعالیٰ کی سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے اگر نکل آئے تو وہ جہنم کی آگ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر ایک انسان ایک غلطی کا پتلا ہے، جتنا مرضی نیک ہو کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ٹائم ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، کوئی گناہ نہیں بھی ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر ٹائم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جتنی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہمارے لیے بخشش لے کر آئیں گے۔ اپنے گناہوں کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا آپ لوگ خیال کریں کہ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ نے میرے گناہ بخشنے ہیں، میرے گناہ بخش دیے، میں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کروں گا۔ جب ایک انسان یہ دل میں رکھتا ہے کہ میں آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش لے، اس کی بخشش بھی کر دیتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے ذہن میں ہو ہی کہ میں گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، یہ گناہ نہیں اور نہ اس کی توبہ، یہ گناہ ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ ایسا گناہ جس کے اوپر ندامت ہو، یعنی کہ شرمندگی ہو، اور پھر اس سے معافی مانگی جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہر قسم کی غلطیوں سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔